المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کچھ کلاسز سے ہم ایمان کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی تعریف کیا ہے، اور اس سے متعلق جملہ تفاصیل۔ تو آج کی کلاس میں بھی ہم ایمان سے متعلق ہی بات کریں گے۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والایمان، ایمان کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایمان کی تعریف بیان کی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، یعنی ایمان ہے کیا، ایمان کی تعریف۔ لیکن یہاں پہ پھر سے ایمان کی یہ تعریف بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں والایمان، ایمان کیا ہے؟ هو الایمان باللہ، وہ یہ ہے کہ کس پہ ایمان لایا جائے؟ اللہ پہ، وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ پہ ایمان لایا جائے، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان لایا جائے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا جائے، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پہ ایمان لایا جائے، چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، وحلوہ ومرہ، اور میٹھی یا کھٹی تقدیر، یعنی جو انسان کے موافق ہو اور جو انسان کے مخالف ہو، وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ جملہ ہے اس کو پڑھنے کے دو طریقے یہاں پہ ہیں۔ ایک ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے هو الایمان باللہ وملائکتہ، کیونکہ یہ بی کی وجہ سے سب پہ عطف کی وجہ سے، یعنی بی کی وجہ سے سب پہ کسرہ آ رہی ہے، باللہ وبملائکتہ وبکتبہ، لیکن اب ہم بی نہیں لکھتے، ہم چونکہ عطف کرتے ہیں تو بی کو لکھنے کی ضرورت ہر جگہ۔ تو هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ ساری مجرور ہیں بی کی وجہ سے۔ پھر ہم کہتے ہیں والقدر، یعنی الایمان باللہ وبالقدر، یا تو اس کو ماننا ہے کہ یہ عطف ہے اس پہ، پھر آئے گا والقدر، اگر ہم یہ مانیں گے پھر مانا پڑے گا کہ یہ بھی اس پہ عطف ہے۔ تو ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں والقدر، تب آپ اس کو عطف نہ مانیں، تب آپ اس کو کہتے ہیں جملہ مستأنفہ، یعنی یہ الگ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ عطف۔ پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ایمان یہ ہے ان چیزوں پہ، پھر والقدر، اور تقدیر بری یا والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر یا بری تقدیر، میٹھی تقدیر یا کھٹی کڑوی تقدیر، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ اس کو جملہ مطلب عاطفہ مانیں، معطوفہ مانیں یا مستأنفہ، دونوں طریقوں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں ایمان کے اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ کس کو؟ تو یہاں پہ جو مصنف نے ایمان کی تفسیر بیان کی ہے، تفسیر الایمان فی ھذا الموضع بما فسرہ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث جبریل۔ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے، یعنی امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ایمان کی وہی تفسیر بیان کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان کی ہے۔ وہ مشہور روایت ہے، معروف روایت ہے، بخاری، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ تو حضرت جبریل آئے، اس سے پہلے یہ سارا تناظر حضرت عمر بیان کرتے ہیں ایسے ایسے ایسے، پھر کہتے ہیں وہ آئے تو پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام ہے کیا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا وَأَخْبِرْنِي، پس خبر دیجئے مجھے عن
ایمان کے بارے میں. تو اب اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب یہ دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا الایمان, ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ, کہ تو ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے فرشتوں پہ, وکتبہ و رسولہ, اور اللہ کی کتابوں پہ اور اللہ کے رسولوں پہ, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پہ, وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ, اور تم ایمان لاؤ تقدیر کے برے یا بھلے پہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے فہذہ الاصول الستہ, یہ کل ملا کے کتنے ہیں؟ 6. ارکان الایمان, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارکان الایمان او اصولہ, یا اصول الایمان, یا اصول الاعتقاد. ٹھیک ہے, تو یہ معروف معاملہ ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اتنا ہی ہے, یعنی کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. کلمہ تو اصل ہے, پھر نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 5 ارکان الاسلام ہے. بنی الاسلام علی 5. لیکن اسلام اتنا ہی نہیں ہے, اسلام اس کے علاوہ بھی ہے, لیکن یہ اساسیات ہیں, یہ ارکان ہیں جس پہ اسلام کا دار و مدار ہے. تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے ارکان یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو الاصول, یہ اصول الاسلام الخمسہ اور یہ اصول الایمان الستہ, 5 اسلام کے ارکان اور ایمان کے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اسلام کی یہاں پہ وہی تعریف بیان کی ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اب جہاں تک لفظ ایمان کا تعلق ہے, تو ایمان جو ہے الایمان یطلق اطلاقین, ایمان کے 2 اطلاق ہیں, یعنی اس کو 2 طریقوں پہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 طرح سے لفظ ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے. ایک ہے اطلاقاً عاماً, عام اطلاق, یعنی عمومی طور پہ لفظ ایمان کو استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں ایمان, تو تب کیا ہوتا ہے؟ یشمل جمیع امور الدین العلمیہ والعملیہ, اس وقت سارا دین کس میں آ جاتا ہے؟ ایمان میں, چاہے وہ علمی ہو یعنی عقیدے کا مسئلہ ہو یا عمل کا مسئلہ. جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ ایمان, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان ہے, کیونکہ ایمان عمل ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم سمجھے اس بات کو, تو ایمان کو ہم 2 طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک ہے اطلاق عام, جب آپ ایمان کو مطلقاً استعمال کریں گے عام انداز میں, تو اس وقت اس میں سارا دین آ جائے گا, چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عملی مسائل ہوں. فہو اعتقاد, اس وقت ایمان نام ہے اعتقاد کا, وقول, اور کس کا؟ قول کا, وعمل. اس وقت جو ہم نے, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو ہم نے ایمان کی تعریف دیکھی, الایمان قول وعمل, وہ بھی ایمان کی تعریف ہے, لیکن وہ ایمان کی تعریف عمومی طور پہ ہے. جب اطلاق عام کے اعتبار سے آپ ایمان کو ڈیفائن کریں گے تب وہ تعریف ہوگی. تو اس وقت کیا ہے؟ وہ اعتقاد ہے, قول ہے اور عمل ہے. قول القلب واللسان, دل اور زبان کا قول, وعمل القلب واللسان والجوارح, اور دل کی عمل, زبان کی عمل اور اعضاء و جوارح کی عمل. اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی ہے. تو یہ ہے ایمان. جب آپ ایمان کو ڈیفائن کریں گے, آپ 2 طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ آپ کا کانٹیکسٹ اس وقت طے کرے گا, آپ کا جو وہاں پہ سیاق و سباق ہوگا وہ طے کرے گا کہ آپ ایمان کو کیسے ڈیفائن کریں گے. اگر آپ اس سے کوئی پوچھے کہ ایمان کا نیچر کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے عمومی طور پہ, تو آپ یہ تعریف بیان کریں گے, الایمان قول وعمل. دوسرا ہے ویطلق اطلاقا خاصا, اور دوسرا اطلاق خاص ہے ایمان کا, کہ اب اس سارے دین میں سے ایمان کس کو کہیں گے, یعنی خاص طور پہ. عام طور پہ تو سارا دین ایمان ہے, کیونکہ الایمان قول وعمل, اس میں ساری عمل آ جاتی ہے, ہر عمل ایمان میں آ جاتی ہے. لیکن خاص طور پہ, اب اس سارے دین میں سے خاص طور پہ جس پہ لفظ ایمان کا ہم اطلاق کرتے ہیں اسلام کے مقابل میں, کیونکہ اسلام کو ہم ظاہر کے اعتبار سے لیتے ہیں, اسلام میں ظاہری اعمال آ جاتے ہیں, تو خاص طور پہ جب ہم ایمان کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ وَيُرَادُ بِهِ هَذِهِ الْأُصُولُ السِّتَّةُ, تو وہاں پہ مراد ہوتے ہیں یہ 6 اصول. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا اس سے پہلے جو امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی وہ اطلاق عام کے اعتبار سے تھی, کہ ایمان ہے کہ اپنے نیچر کے حوالے سے, اپنے نیچر کے اعتبار سے. اور اس کے بعد یہ یہاں پہ جو تعریف امام الطحاوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے ایمان کیا ہے خاص اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو سمجھے. تو یہ اصول ہے, ان کے بارے میں شیخ عبد الرحمن البراق فرماتے ہیں فل ایمان بہذہ الاصول, ان 6 اصولوں پہ ایمان لانا, یہ جو اصول ایمان ہے یا جو ارکان الایمان ہے, اجمالاً یعنی اجمالی طور پہ, پھر آپ کو تفاصیل معلوم ہو نہ معلوم, اجمالی طور پہ, یعنی اللہ پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, کتابوں پہ ایمان لانا, رسولوں پہ ایمان لانا, قیامت کے دن پہ ایمان لانا اور تقدیر پہ ایمان لانا, اجمالی طور پہ. یہ کیا ہے؟ فرض عین علی کل مکلف, ہر کسی مکلف پہ. تکلیف کی بحث آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے. ہر کسی مکلف پہ واجب ہے, فرض عین, یعنی ہر کسی انسان کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ہوگا اس کو اللہ کے بارے میں اس کو ایمان ہی نہیں ہوگا اللہ پہ. ٹھیک ہے, پھر باقی تفاصیل ہیں. دیکھیں اجمالی طور پر اس کو اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے. پھر مطلب علمی مسائل ہیں,
مثلاً مسئلہ ہے کہ کیا المحسن جو ہے، المحسن مثلاً المحسن کیا یہ اللہ کا نام ہے کہ نہیں، یہ علمی مسئلہ ہے نا، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، ضروری نہیں یہ ہر کسی انسان کو معلوم ہو. اسی طرح ہمارے یہاں جو متکلمین کے ساتھ جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں القدیم، جس پہ ہم نے بات کی، کیا قدیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے بطور اول کے اعتبار سے، اس کو اول کے معنی میں لیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں جی، چونکہ قرآن و حدیث میں لفظ قدیم ایز سچ یوز نہیں ہوا ہے. اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، اس پہ میں نے بتایا ہے کہ حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایک جگہ، لفظ قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلطان کے بارے میں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو اب اگر کوئی شخص ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قدیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں، یا محسن اللہ کا نام ہے کہ نہیں، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ وہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ تفصیلی مسئلہ ہے. اسی طرح دیکھیں الدہر ہے، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. ابن تیمیہ کہتے ہیں الدہر اللہ کا نام نہیں ہے، ابن حزم کہتے ہیں اللہ کا نام ہے. تو اب اگر کوئی شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے بیچارے کو دہر اللہ کا نام ہے کہ نہیں، اس کو مسلمان کہیں گے کافر کہیں گے؟ مسلمان. تو اسی لیے اجمالی طور پہ فرض عین ہے اللہ پہ ایمان لانا، جو بنیادی بات ہے اجمالی طور پہ. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو، آخرت کے بارے میں، آخرت کی بھی تفاصیل ہے، عذاب قبر کی تفاصیل ہے، پل صراط کی تفاصیل ہے، حوض کوثر کی تفاصیل ہے. ایک عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس بیچارے کو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. ہم نے دیکھا شفاعت کی کئی قسمیں، ہم نے 8 قسمیں شفاعت کی بیان کی تھی. اب ایک عام آدمی کو شفاعت کی ساری تفاصیل معلوم نہیں ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، جبکہ یہ سارا آخرت میں آ جاتا ہے، ایمان بالآخرت. اچھا حوض کے بارے میں، اچھا پھر حوض کا طول کتنا ہے، حوضی مسیرت و شہرن، اب کسی عام آدمی کو نہیں پتا ہے، ہم اس کو یہ کہیں گے مسلمان نہیں ہے؟ نہیں. تو اجمالی طور پہ ان اصول پہ ایمان لانا فرض عین ہے، اس کو آخرت کو ماننا ہے. البتہ تفصیلی طور پہ مسئلہ کیا ہے، وَأَمَّا الْإِيمَانُ وَالْعِلْمُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ تفصیلاً، جہاں تک تفصیلی طور پہ ان پہ ایمان اور علم کا تعلق ہے، فَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَایَہ، یہ کس میں ہے؟ فرض کفایہ. یہ ہر کسی انسان پہ جاننا لازم نہیں ہے. بہت سارے مسائل یہاں پہ ایسے ہوں گے آخرت کے بارے میں، تفصیلی مسائل جو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوں گے، یہ بھی پاسبل ہے کیونکہ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں اس کی، عذاب قبر کے بارے میں، صراط کے بارے میں، اچھا یہ میزان کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے اٹھایا وہ کہتے ہیں لیکن من علم بشیء من علم التفصیل. اب جس نے علم تفصیل سے کسی چیز کو جانا، یعنی ایک عام آدمی ہے، اس کو اجمالی طور پہ ایمان ہے جو فرض عین ہے، اس پہ تفاصیل اس کو معلوم، لیکن اگر اس نے کسی ذریعے سے، مولوی صاحب نے بتایا، اس کو حدیث ملی کسی تفصیلی مسئلے کے بارے میں، تو تب کیا ہے، وجب علیہ الایمان بہ، تب اس کو اس پہ ایمان لانا واجب ہے. سمجھائی بات؟ یعنی ابھی تک ایک شخص ہے، اس کو ایمان ہے لیکن پل صراط کی تفاصیل اس کو معلوم نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ پل صراط ہوگا وہاں پہ، لیکن پھر وہ پل صراط جو ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی، اس کا ایمان معتبر تھا. لیکن اب جب اس نے سنا کہ صحیح حدیثوں میں اس کی یہ تفصیل آئی ہے، اب اس پہ واجب ہے اس پہ ایمان لانا. ٹھیک ہے. یا حوض کوثر کا جو پانی ہے اس کے بارے میں اس کو اجمالی طور پہ اعتقاد تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ برف سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. ٹھیک ہے. جس نے ایک مرتبہ اس میں سے پانی پیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگی، یہ اس کو معلوم نہیں تھا کیونکہ تفاصیل ہے. اب جب اس نے اس کی تفصیل سنی، اب اس پہ واجب ہے اس کو ماننا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصول ایمان جو 6 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 اصول ایمان کیا ہے، اس پہ ہم نے چونکہ بات کی ہے، اب اسے مزید تفصیل میں جانے کا یہاں پہ موقع، اگر ہم پھر سے اس کو تفصیل میں جائیں گے، پھر سے ہم کو نئے سے پڑھانی ہے تحاویہ، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں ان اللہ واحد لا شریک لہ لا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا لا یفنا ولا یبید ولا یکون الا ما یرید. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اس ایمان میں جو پہلی اصل ہے وہ کیا ہے، الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، تو یہ معروف ہے. اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پہ ایمان لانا، اور اللہ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانا. ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ اختلافی مسائل یہ ہیں، اب آپ کو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. وہ دلائل جن سے آپ اس بات وجود رب کریں گے، یہ آپ ہر کسی پہ فرض، یہ لیکن فرض کفایہ ہے. اس کے لیے ہم کو ہر زمانے میں ایک رازی، ایک غزالی اور ایک ابن تیمیہ کی ضرورت ہے. تو یہ وہ کام کریں گے. اب جو بیچارہ دن بھر کھیتی باڑی کرتا ہے، اب آپ اس کو لائیں گے، یہ دلائل آپ اس کے ساتھ رسل کے ساتھ آپ مناظرہ کریں، تو وہ یہ اب بیچارے اس کو وہ تکلیف دے رہے ہیں جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا. تو اللہ کے بارے میں یہ ہے. ملائکہ کے بارے میں بھی یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ جس طرح انسانوں کو بنایا مٹی سے، جنات کو بنایا آگ سے، ملائکہ کو اللہ نے کس سے بنایا ہے، نور سے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، معصوم ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جن کا کام اللہ کے حکم کی پیروی ہے. لا یعصون ما امر اللہ، جس چیز کا ان کو حکم اللہ کرتے ہیں وہ اس کی نافرمانی
کبھی نہیں کرتے. پھر مختلف فرشتوں کو مختلف کام سونپے گئے ہیں جس کو وہ انجام دے رہے ہیں. پھر ان کی تفاصیل ہے. اسی طرح کتابوں کے بارے میں, کتابیں جو ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. ان میں سے جو سابقہ کتاب ہے ان میں تحریف ہو چکی ہے. آخری کتاب قرآن ہے جو مہیمن ہے, اور اس کے علاوہ اس ضمن میں وہ صحف آ جاتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بعد رسول ہے, اللہ کے رسولوں پہ ایمان. رسول کون ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا, یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں. اور اس کے بعد والیوم الآخر, آخرت کا دن. تو اس میں بنیادی طور پہ ایمان یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہی انسان مر جاتا ہے, اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے, کہتے ہیں کہ من ماتا جو مر گیا فقط قامت القیامہ, اس کی قیامت آ گئی ہے نا, اس بیچارے کی قیامت آ گئی. اس کے سامنے اب جو ابھی تک غائب تھا وہ شہود بن گیا. حدیثوں میں تو صراحتاً آیا ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. ملک الموت اس کے سامنے اس شکل میں آتا ہے اگر مومن تھا, اگر کافر یا فاسق تھا تو اس کے پاس دوسری صورت میں آتا ہے. تو عذاب قبر سے لے کے پھر یہ ماننا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی, یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی, اس کے بعد اللہ پھر سے زندہ کرے گا اور لوگ اللہ کے سامنے ان کو حساب دینا پڑے گا اپنے تمام اعمال کا, جس میں اصل ایمان ہوگا. ٹھیک ہے, ایمان کی بنیاد پہ اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ. اس کے بعد جو نیک ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت, اور جو بد ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم. تو یہ اجمالی طور پہ ایمان بالآخرہ ہے. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا, پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, حشر جس کو آپ کہتے ہیں, جمع ہونا سب کا, پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا, پھر یہ معاملات ہونا. پھر باقی اس کی تفاصیل ہے جس پہ ہم نے ابھی بات کی. اس کے بعد تو یہ ہوا ایمان باللہ, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, اور آخرت کے دن پہ. تو یہ ہوئے 5. تو چھٹا کیا ہے؟ چھٹا ہے قدر, تقدیر. تو تقدیر پہ تھوڑا سا بات اور کریں گے. تو الایمان بالقدر خیرہ و شرہ, تو اس کو سمجھے. یہ بڑا جو یہاں پہ مسئلہ اٹھا ہے نا, اصل مسئلہ, حالانکہ ہم نے تقدیر پہ بھی بات کی ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا کئی کلاسز میں ہم نے اس پہ بات کی, لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ خیر و شر کا. ٹھیک ہے, کیا تقدیر میں شر ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے, جب اللہ کا کام ہے تو اس میں شر کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے نا. تو یہ جو مسئلہ ہے تقدیر میں شر کا مسئلہ, تو اس کے بارے میں یاد رکھیں. لفظ تقدیر جو ہے, لفظ قدر یا تقدیر, تو وَلَفْظُ الْقَدَرِ يُطْلَقُ بِمَعْنَى التَّقْدِير. لفظ قدر جو ہے, قدر یقدر قدرن یا قدر یقدر تقدیرن, لفظ قدر تقدیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کما اذا قلنا, جس طرح ہم کہتے ہیں القدر السابق, پچھلی تقدیر, یا القدر العام, عام تقدیر, یا القدر الخاص. ٹھیک ہے, خاص تقدیر. تو یہاں پہ تقدیر کا مطلب, یہاں پہ اس معنی میں اس کا مطلب ہے تقدیر مقرر کرنا. تقدیر مقرر. یہاں پہ جو لفظ قدر ہے یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس معنی میں؟ فعل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز مقرر کی. سمجھائی بات؟ تو یہاں پہ جو لفظ تقدیر ہے یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا مطلب قدر کا ہے وَيُطْلَقُ الْقَدَرُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ. یہ اہم بات ہے. یہ جو لفظ قدر ہے, ایک تو لفظ قدر کا استعمال ہوتا ہے تقدیر مقرر کرنا, دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے الشیء المقدر, جو چیز مقدر کی گئی, یعنی مفعول پہ. آپ سمجھے؟ اس کی مثال آئے گی تب انشاءاللہ پوری طرح واضح ہوگا. ایک لفظ تقدیر استعمال ہوتا ہے, یہ قدر لفظ استعمال ہوتا ہے فعل کے معنی میں, یعنی اللہ نے کوئی کام کیا, تقدیر مقرر کی. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا جس چیز کو مقدر کیا گیا اس کو بھی ہم تقدیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُطْلَقُ الْقَدَرُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ, جو چیز مقدر کی گئی. مثلا کسی انسان کو مصیبت آتی ہے, یہ کہتا ہے یہ میری تقدیر تھی. یعنی یہ جو اس کے ساتھ واقع ہو اسی کو یہ تقدیر کہتا ہے, جو کام. ٹھیک ہے, جس پہ کام واقع ہو وہ فعل, یہ مفعول. تو وَهَذَا كَثِيرٌ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ, تو عربی زبان میں اس کا اطلاق کئی جگہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے, اس کو اگر آپ اس کو سمجھا تو یہ آسان ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وَالْمَصْدَرُ تَارَةً يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ, کبھی ہم مصدر استعمال کرتے ہیں. مصدر, ٹھیک ہے, مصدر ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مصدر, لیکن اس سے مراد فعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یطلق المصدر, استعمال مصدر کیا جاتا ہے, لیکن مراد کیا لی جاتی ہے اس میں فعل کے معنی ہوتے ہیں. وَيُطْلَقُ, اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے وَيُرَادُ بِهِ الْمَفْعُولُ, لیکن کبھی اس سے کیا مفعول مراد لیا جاتا ہے. تو مصدر جو ہے, مصدر کبھی فعل کے معنی میں, وزن تو اس کا مصدر کا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی یہ معنی فعل کے دیتا ہے اور کبھی کس کے؟ مفعول کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے.
مثلا مثال مثل کلمت الخلق، جس طرح کیا ہے کون سا کلمہ الخلق. خلق کے معنی کیا ہے ذرا آپ سے میں پوچھوں. الخلق خلق اس نے بنایا، یخلق وہ بناتا ہے یا بنائے گا. تو الخلق کا کیا ہوا؟ بنانا. بنانا یہ مصدر ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. یہ بنیادی عربی زبان ہے. دیکھیں قتل فعل ہے، اس نے قتل کیا ماضی میں. یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، حال یا مضارع میں. قتلن قتل جو ہے یہ قتل ہے، قتل کرنا. یہ اسم ہے، یہ فعل، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. نصر ینصر نصرا، نصر کا مطلب ہے مدد. ٹھیک ہے. شریب یشرب شربن یا شربن پینا. تو اسی طرح خلق یخلق خلقن کا مطلب کیا ہو گیا؟ بنانا. اب یہ فعل ہے کہ یہ کیا ہے نا؟ نہیں ہے تو یہ مصدر ہی، یعنی لفظ جو ہے الخلق یہ تو مصدر اسم ہے، لیکن بنانا کیا ہے؟ بنانا فعل ہے نا. گرامر کے اعتبار سے تو اسم ہے، لیکن کسی چیز کو بنانا یہ آپ فعل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ نے خلق کیا، اللہ نے کیا کیا، یعنی خلق اللہ، اللہ نے بنایا، تو یہ فعل ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن مثلا یہاں پہ مثلا الخلق لفظ خلق یطلق اطلاق اس کا ہوتا ہے، یوز کیا جاتا ہے. وَيُرَادُ بِهِ فِعْلُ الرَّبِّ تَعَالَى، اور اس سے اللہ کا فعل مراد لیا جاتا ہے، بنانا. ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِن صِفَتِهِ وَمِن فِعْلِهِ الْخَلْقِ، اللہ کی صفت اور اس کے کام میں سے کیا ہے؟ تخلیق کرنا، بنانا. فَهُوَ يَخْلُقُ وہ بناتا ہے. فَهُوَ الْخَلَّاقُ وَالْخَالِقُ اللہ خالق ہے اور خالق بھی ہے اور کیا ہے؟ خلاق بھی. لیکن وَيُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْمَفْعُولِ، لیکن مفعول جس چیز کو بنایا جائے، ایک تو خلق بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعل کے معنی میں. دوسرا جس چیز کو بنایا جائے، مخلوق، یعنی مخلوق کے لیے بھی ہم کبھی لفظ خلق استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں خلق کثیر، سمجھائی بات؟ خلق کثیر یعنی مخلوق. ٹھیک ہے. فتوقو مجھے لگتا ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لفظ خلق ہے نا، بنانا ہے تو یہ مصدر، اس کا مطلب ہے بنانا، لیکن یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم کبھی مخلوق کو خلق بھی کہتے ہیں. اس کی کئی مثالیں پیچھے آ چکی ہیں. مثلا فتقول ہم کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. فارونی پس مجھے دکھاؤ تم ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا جو باقی ہے انہوں نے کیا بنایا. تو اسی طرح جس طرح لفظ خلق یہ مصدر ہے، یہ فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بنانے کے معنی میں بھی، اور جس کو بنایا جائے اس کے لیے بھی عربی میں لفظ خلق ہم یوز کرتے ہیں. یعنی مصدر فعل کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی. یہی معاملہ بالکل کس کا ہے؟ یہی معاملہ کس کا ہے؟ تقدیر کا. اگر ہم کہیں گے قدر اللہ کا فعل ہے، قدر مقرر کرنا، قدر مقرر کرنا، مقرر کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو کس کا فعل ہے؟ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فعل میں کبھی شر نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں تقدیر کا خیر یا شر. جہاں تک اس کے اللہ کے فعل کے معنی میں جب اس طرح خلق جب فعل کے معنی میں ہے، مثلا دیکھو یہ جو خلق ہے اللہ کا، یہ بنانا، اس فعل میں کوئی نقص نہیں ہے. لیکن جس مخلوق کو اللہ نے بنایا اس میں نقص ہو سکتا ہے کسی حکمت کے پیش نظر. اللہ کے فعل میں نقص نہیں ہے، سمجھے؟ بعینہ اللہ کا تقدیر کا یہ فعل، تقدیر مقرر کرنا، اس فعل میں نقص نہیں ہے، لیکن جو کام اللہ نے اس کے ذریعے کیا اس میں شر ہو سکتا ہے. جیسے ابلیس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ کا وہ ابلیس کو بنانا وہ سراپا خیر ہے، لیکن جس کو بنایا وہ شر ہے. سمجھے بات؟ اللہ کے فعل میں یہ ابھی اس کی مزید وضاحت ہوگی، سمجھے آپ؟ تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں شر اور خیر کا معاملہ تو اس کو سمجھیں آپ. دیکھیں اس کی بڑی خوبصورت مثال بڑی خوبصورت توضیح شیخ براق نے کی ہے. فرماتے اذن جب آپ نے ان معنی کو پیش نظر رکھا، ان تفاصیل کو پیش نظر رکھا، تو الاشیاء المخلوقہ جن چیزوں کو بنایا گیا ہے، مخلوقہ جس کے لیے ہم لفظ خلق استعمال کرتے ہیں، فیہا خیر و شر اس میں کیا ہے؟ خیر اور واللہ خالق الخیر والشر. معتزلہ نہیں مانتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں اللہ صرف خیر کا خالق ہے، شر کا خالق، تو پھر شر کا خالق کوئی اور ہے تو دو خدا ہو گئے. سمجھائی بات؟ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، یہ جو قدری ہیں اس امت کے مجوس ہیں، کیونکہ مجوس دو خداؤں کو مانتے ہیں، خدائے خیر خدائے شر. سمجھائی بات؟ تو اللہ خالق ہے کس کا؟ خیر کا بھی اور شر کا بھی. دیکھیں اما فعل الرب سبحانہ، جہاں تک اللہ کے فعل کا، چاہے وہ تخلیق ہو یا چاہے وہ تقدیر مقرر کرنا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے، حکمہ و قضاؤہ و تقدیرہ، اللہ کا حکم، اس کا فیصلہ اور اس کی تقدیر.
فکلہ خیر، یہ سارا کیا ہے؟ خیر. لیس فیہ شر، اس میں شر نہیں ہے. والشر لا یضاف الی اللہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، یہ قاعدہ ہے اہل سنت کے نزدیک. شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. لا اسمن ولا صفتن ولا فعلا، نہ تو اللہ کی طرف شر کو ایز اسم اضافت کی جا سکتی ہے، نہ تو ایز صفت، نہ تو ایز فعل. فالشر لا یکون فی اسمائہ، اللہ کے اسما میں شر نہیں ہے. کوئی نام اللہ کا یہ رکھے گا کہ اللہ کا نام شر ہے، نعوذ باللہ، وہ خیر ہے، وہ شر کوئی نام نہیں رکھ سکتا. فکلھا حسنی، اللہ کے سارے اسما کیا ہیں؟ حسنی. ولا فی صفاتہ، نہ اللہ کی صفات میں شر ہے. فکلھا صفات کمال و حمد، اللہ کی ساری صفات صفات کمال اور صفات حمد ہیں. اور ولا فی افعالہ، اور نہ اللہ کے افعال میں. فکلھا افعال عدل و حکمہ، اللہ کے سارے کام عدل و حکمت کے. وانما یکون فی مفعولاتہ ای مخلوقاتہ، سمجھائی بات؟ شر کس میں ہے؟ اس فعل کے نتیجے میں جو مخلوق بنتی ہے اس میں شر ہوتا ہے، اس کام میں شر نہیں ہوتا. سمجھائی بات؟ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دوسری بات، اسی لیے جو اس نے لفظ استعمال کیا، یہ جو شیخ برا کہتے ہیں کہ لا یضاف الی اللہ الشر، شر اللہ کی طرف اضافت نہیں ہوتی. یہ ایک حدیث میں آیا ہے. اصل میں یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آپ کئی دعائیں مانگا کرتے. ان میں سے ایک دعا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہے نا وہ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ یہ مانگتے تھے اللہم انت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. دیکھیں یہ دعا کیا ہے، اور جب یہ رات میں مانگی جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، واعترفت بذنبی، لیکن میں اعتراف کر رہا ہوں اپنی غلطی کا، امت کو تعلیم دینے کے لیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مقام عبودیت سب سے اونچا مقام ہے. اب دیکھیں اس وقت یہ کیا منظر کیا ہوتا، تھوڑا اس کو کہتے ہیں وہ چشم تصور سے دیکھنا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے ہیں رات کے وقت. ٹھیک ہے، تو میں گنہگار ہوں، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اب میں اعتراف کر رہا ہوں اپنے گناہ کا. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، بس میرے سارے گناہ معاف فرما. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا اور کوئی گناہ معاف، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، کوئی نہیں. گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھیں کتنی عمدہ دعا ہے واللہ. وہدنی لاحسن الاخلاق، اور میری رہنمائی کر اچھے اخلاق کی طرف. اچھے، لا یہدی لاحسنها الا انت، کوئی اچھے اخلاق کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا تیرے سوا. واصرف عنی سیئہا، اور برے اخلاق سے مجھے پھیر، یعنی مجھے برے اخلاق سے پاک کر. لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور مجھ سے برے اخلاق کو کوئی نہیں پھیر سکتا سوائے تیرے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اونچے اخلاق پہ تھے، انک لعلی خلق عظیم. اس کے بعد اچھا، لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے سامنے. ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. یہ اصل مسئلہ ہے. والخیر کلہ فی یدیک، سارا خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اے اللہ سارا خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیرے ہاتھ میں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ والشر لیس الیک، لیکن شر تیری طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی. یہ نہیں ہے کہ شر تیری طرف سے نہیں ہے، نہیں. والشر لیس الیک، شر کی نسبت، کیونکہ اللہ نے خیر کو بھی بنایا اور شر کو بھی. کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے، اللہ نے جس بھی مخلوق کو بنایا اس میں وہ جزوی شر ہو سکتا ہے، لیکن جو گرینڈ اسکیم ہے نا، جو کریشن پلان ہے اللہ کا، کریشن پلاننگ جو اللہ کی ہے، اس اعتبار سے وہ خیر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابلیس تو شر ہے، شر محض ہے وہ، لیکن اللہ کا جو بہت بڑا پلان ہے جو اس نے کائنات بنائی، اس میں اگر فٹ کیا جائے اللہ کا وہ فعل بھی خیر ہی ہے. سمجھائی بات؟ تو اس کے بعد انا بک و الیک، اے اللہ میں تجھی سے ہوں اور تیری طرف مجھے آنا ہے. تبارکت و تعالیت، تو برکت والا ہے اور تو بلند ہے، عظیم ہے. استغفرک و اتوب الیک، بس میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. تو اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا وہ کیا ہے؟ والشر لیس الیک، اللہ خالق الخیر والشر ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ قاعدہ ہے اس سلسلے میں کہ انہ تعالی لا یخلق شرا محضا، کہ اللہ تبارک و تعالی شر محض کو نہیں بناتا. بل کل الشر الذی فی المخلوقات شر نسبی لیس شرا محضا، بلکہ جو بھی شر مخلوقات میں ہے وہ ریلیٹو شر ہے، یعنی کسی مخصوص سچویشن میں وہ شر ہے، لیکن کل ملا کے اگر آپ کریشن پلان میں اس کو دیکھیں گے تو وہ شر نہیں ہے.
وَهَذَا يَرْجُعُ إِلَى الْإِيمَانِ بِحِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یہ سارا لوٹتا ہے کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی طرف، کہ اللہ جو کام کریں گے وَأَنَّهُ حکیم، وہ کیا ہے؟ حکیم. وَمَا خَلَقَ شَيْئًا عَبَثًا، اور اس نے کسی بھی چیز کو فضول میں نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے. لم یخلق شیئن، اس نے نہیں بنایا کسی چیز کو الا لمصالح و حکم، لیکن مصالح کے لیے اور حکمت ہے اس میں. یعلمها سبحانہ، اور اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ. ضروری نہیں ہے کہ بندے ہر حکمت کو جانے. فاما شر کلی، کلی طور پہ شر بنانا، او شر مطلق، یا مطلق شر، فاللہ تعالی منزہ عنہ، اللہ اس سے منزہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ اگر اس نے ابلیس کو بنایا، ابلیس میں شر بہت زیادہ ہے، لیکن جو گرینڈ اسکیم ہے اس میں ابلیس کا ہونا بھی فائدہ ہے. اس میں بڑی خوبصورت بحث امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے مدارج السالکین میں اور بھی کئی کتابوں میں، کہ اللہ نے ابلیس کو کیوں بنایا اور ابلیس کے وجود کے فائدے کیا ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے فائدے اس کے انہوں نے بیان کیے ہیں امام ابن القیم، تو اس کو آپ دیکھیں. یا اسی طرح تو معاملہ کیا ہے؟ کل ما خلقہ اللہ، جو بھی چیز اللہ نے بنائی، اما ان یکون خیرا محضا، یا تو وہ خیر محض ہے، خیر محض، او ان وجودہ خیر من عدمہ، یا اس میں شر ہے لیکن اس کا ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے. سمجھے، یہ بڑی دقیق باتیں ہیں. اللہ کے افعال میں شر نہیں ہے، مخلوقات میں جو شر ہے وہ بھی مطلق نہیں ہے، وہ بھی نسبی ہے، وہ جزئی ہے. کیونکہ جس بھی مخلوق کو اللہ نے بنایا یا تو وہ خیر محض ہے، یا تو اب اس میں شر ہے لیکن اس کا ہونا اس کے نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. باعتبار الحکمت العامہ، حکمت عامہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے کئی صدیوں سے فلاسفرز کو پریشان رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں پرابلم آف ایول. وہ کہتے ہیں اگر اس کائنات کا کوئی خدا ہے تو اس کائنات میں شر کیوں ہے؟ پرابلم آف ایول. جو ایتھیسٹ اس وقت ہے وہ اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یعنی کوئی بچہ ہے، یہ کیوں مر گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ کیوں مر گیا، اللہ کو اس کو ستانے سے کیا فائدہ ملا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنے آپ پہ قیاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رحم کرنے والے ہیں، ہم رحم دل ہے، اللہ بھی رحم دل ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رحم کرنا اللہ کے رحم کرنے کے جیسا ہے. جس طرح ہم کو جب رحم آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہمارا دل پسیج جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نعوذ باللہ. وہ تو پاک ہے ان کیفیات سے. جس طرح اللہ کو غصہ آتا ہے، ہم کو بھی، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا غصہ نا اللہ کے غصے کے آنے جیسا ہے. ہم کو غصہ آ گیا، چہرے کا کلر متغیر ہو گیا، ٹھیک ہے، خون کی گردش تیز ہو گئی، تنفس بڑھ گیا، تو اللہ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ معاملہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ علم اور حکمت پہ مبنی ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جب آپ اس دنیا کو آخرت سے کاٹیں گے تو یہ دنیا آپ کو فضول واقعی لگے گی. اس دنیا میں تب معنویت ہے جب آپ اس کو آخرت سے جوڑ کے رکھیں گے. آپ کو کسی بچے کا بیمار ہونا یا کیا ہونا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اعتبار سے ہم کو شر لگتا ہے، لیکن اللہ جو ہے اللہ حکیم و علیم ہے. سمجھائی بات؟ یا اس دنیا کا جو آخرت کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مسائل ہیں. تو یہ خیر و شر کے بارے میں. تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس جملے کی وضاحت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا والخیر کلہ بیدیک، ٹھیک ہے، خیر جو سارا ہے وہ تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر تیری طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں یعنی فإنک لا تخلق شرا محضا، یعنی اے اللہ تو شر محض نہیں بناتا، بل کل ما تخلقہ فیہ حکمہ، بلکہ تو جو بھی بناتا ہے اس میں کیا ہے؟ ہوا باعتبارها خیر، اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ خیر، جو اس میں حکمت ہوتی ہے. ولیکن قد یکون فیہ شر لبعض الناس، لیکن اس میں شر کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، اس بچے کے لیے یا اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے. فہذا شر جزئی اضافی، یہ جزئی اور اضافی، یہ ریلیٹو شر ہے. فاما شر کلی، جہاں تک شر کلی کا تعلق ہے، او شر مطلق، یا شر مطلق کا، فالرب سبحانہ وتعالی منزہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے اس سے. وہذا هو الشر الذي ليس اليك، اور یہی وہ شر ہے، شر مطلق یا شر کلی، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ ہے کہ اللہ تو خالق الخیر والشر ہے، تو دیکھیں اضافت الشر الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہوتی. تو والشر الذی فی المخلوقات، اب جو مخلوقات میں شر ہے وہ ہم نے دیکھا ابھی، ابلیس میں شر ہے یا مخلوقات میں شر ہے، لا یضاف الی اللہ مفردا ابدا، یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے شر کو، اللہ کی نسبت شر کی طرف کی جائے. اگرچہ اللہ نے شر کو بھی بنایا، وہ خالق الخیر والشر ہے، لیکن مفردن اکیلے اس کی نسبت نہیں ہوتی. بلکہ کیسے؟ بلکہ اما یدخل فی عموم المخلوقات، کیونکہ شر بھی مخلوق ہی ہے، یا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس شر کو داخل کیا جاتا ہے تمام مخلوقات میں، اس میں پھر شر بھی خود داخل ہو جاتا ہے. مثلا کا قولہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں قل
کل من عند اللہ، ان سے کہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اس میں شر بھی آ گیا اور خیر بھی ہے نا. تو یہ کہا گیا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس میں شر خود آ گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ شر اللہ کی طرف سے ہے. سمجھا؟ یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ، یہ عبودیت کے آداب ہیں. آپ سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے. یا اسی طرح وَكَقَوْلِهِ اللہ خالق كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا خالق، اس میں شر بھی آ جاتا ہے. عمومی طور پہ بیان کیا جائے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آ جائے، یہ شر خود آ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یا تو ایسے ہوتا ہے شر کا ذکر کیا جاتا ہے، یا وَإِمَّا بِحَذْفِ الْفَاعِلِ، یا فاعل کو حذف کیا جاتا ہے. یہ یعنی ہوتا اللہ ہی ہے لیکن وہاں پہ مفعول کو لایا جاتا ہے، فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا. مثلا کقولہ تعالی عن الجن، جیسے کہ اللہ پاک جنوں کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ جن میں. وہ جن کہتے ہیں کہ ہم جب پہلے جاتے تھے آسمان پہ، ہم وہاں سے خبریں لاتے تھے زیادہ، پھر بتاتے تھے ان پیروں کو، یہ پھر لوگوں کو خبریں دیتے تھے جو کاہن ہوتے ہیں یا یہ عراف وغیرہ. تو جن کہتے ہیں کہ اب جب ہم وہاں جاتے ہیں وہاں پہ بڑا خطرناک انتظام ہے، وہاں پہ وہ شہاب ثاقب ہمارے پیچھے دوڑتا ہے. پھر آپ اس میں جنات بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو یہ سارا انتظام ہوا ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، اشرٌ، کہ کیا شر کا ارادہ کیا، کیا شر کا ارادہ ہے، اُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ. آپ اس پہ تھوڑا غور کریں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہم نہیں جانتے، اشرٌ اُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ، کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ. ارادہ کس نے کیا؟ لیکن اللہ کی طرف یہ نہیں کہا گیا کہ کیا اللہ نے ارادہ کیا، ارادہ نہیں، اُرِیدَ کا لفظ استعمال کیا گیا، مجہول. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کہا گیا ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا رشد کا معاملہ، اس کے لیے لفظ معروف لایا، ارادہ فاعل کو لایا، یہاں پہ مفعول کو لایا. جب شر کا مسئلہ آیا تو کیا کہا گیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ارادہ تو اللہ نے ہی کیا، لیکن یہ نہیں کہا، اللہ کا فاعل کو حذف کیا. لیکن جب رشد کا معاملہ آیا تب اللہ کو لایا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا ایسے ہوتا ہے، یا تو یہ عموم المخلوقات میں ذکر کیا جاتا ہے، اس میں شر خود آ جاتا ہے، یا تو فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، یا وَإِمَّا أَن يُضَافَ إِلَىٰ خَلْقِهِ سُبْحَانَهُ كَقَوْلِهِ، یا شر کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کی مخلوق کی طرف. مثلا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اس کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا، اللہ کے شر سے نہیں. نہ شر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. سمجھائی بات؟ شر کا جو سبب ہے، جو مخلوق ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس سے سکھایا گیا ہے آداب بندگی، الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ اللہ کی طرف جب جس کو آپ شر کہتے ہیں وہ گرینڈ اسکیم ہے، وہ بھی خیر ہی ہے. تو اسی لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت انہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اور ریلیٹو شر جو ہوتا ہے، جزئی شر جو ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہے. اسی لیے میں نے اس کا جو ٹائٹل لکھا ہے الادب مع اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ساتھ ادب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، قال، حضرت ابراہیم نے کہا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، اپنی قوم سے کہا کیا تم نہیں دیکھتے جن کی تم کیا کرتے ہو عبادت. انتم و آباؤہم الاقدمون، تم اور تمہارے پرانے باپ دادا. فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سارے میرے دشمن ہیں تمہارے معبود اللہ کے سوا، رب العالمین کے سوا. یہاں پہ الولا والبرا کا مسئلہ نکلا ہے نا، یہ میرے دشمن ہیں. اس کے بعد دیکھیں، الذی خلقنی، جس نے مجھے بنایا، فہو یہدین، اور وہ مجھے ہدایت کر رہا ہے، راستے دکھا رہا ہے. والذی ہوا یطعمنی، جس نے مجھے کھلایا، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیمار کون کرتا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی جو پازیٹیوز تھے ان کو اللہ کی طرف، لیکن جب بیمار، یہ نہیں کہا جب مجھے اللہ بیمار کرتا ہے، بیمار تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ ادب ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا. تو یہ چیزیں اللہ کے ساتھ، یہ ادب انسان کو کون سکھائے گا؟ کون؟ یہ پیغمبر سکھاتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو اس کے بعد مصنف نے فرمایا یہ جو سارا ہے وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، یہ جو سارا ہم نے بیان کیا، اس میں یا تو یہ اصول 6 آ جائیں گے، یا ساری تحاویہ جو ابھی تک ہم نے پڑھی، اس سارے پہ ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں میں سے ہم فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان. وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، اور ہم ان تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں ان باتوں پہ جن کو یہ لے کے اللہ کی طرف سے آئے، کیونکہ یہ غیب لے کے آئے. غیب کو جاننے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے عقلی طور پہ بھی ہم مجبور ہیں پیغمبر کی ہر بات کو ماننے کے لیے. عقیدے کا تو یہ بہرحال معاملہ ہے ہی. تو یہ جو ہے پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا، لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو قرآن کی بڑی زبردست آیت ہے اس سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کیا کریں؟ فرق کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پہ ایمان لائیں گے اور بعض پہ ایمان. یہاں پہ 2 مطلب نکل سکتے ہیں اس کے. ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے اور پیغمبروں پہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اور آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے.
جو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں جو بہت سارے لوگ جو یہود و نصارہ کو جنت میں لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ پہ ایمان لانا ہے, آخرت پہ ایمان لانا ہے, پیغمبروں پہ ایمان لانا ضروری. تو اس آیت میں ان کا بڑا شدید رد ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ فرق کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان. وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں, یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے بعض رسولوں کو نہیں مانیں گے. دونوں مانا, اور یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے. یعنی اگر آپ پچھلے مفسرین دیکھیں گے انہوں نے زیادہ تر وہی بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا. لیکن اگر آپ آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے اس کے وہ معنی بھی نکل سکتے ہیں کہ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. اس بعض میں اللہ بھی آ سکتا ہے اور رسول بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور چاہتے ہیں کہ درمیانی ایک راستہ نکالے. ان کے بارے میں اللہ کا فتویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اور کہے گا تو کہیں گے یہ تکفیری ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو لکھا ہوتا قال ابن تیمیہ یا قال محمد بن عبد الوہاب یا قال کوئی اور شخص, تو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصل کافر یہی ہے. اگر آپ عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں گے یہ ہونا چاہیے تھا اولئک کافرون, اولئک مبتدا کافرون خبر. ٹھیک ہے. اولئک یہ معرفہ خبر نکرہ, اولئک کافرون یہ کافر ہے. لیکن نہیں, اللہ نے اس کی خبر پہ بھی الف لام لایا, اسے تاکید اور حصر کے معنی پیدا ہو گئے. تو اولئک الکافرون, جس طرح الدین النصیحہ, خبر مبتدا کو بھی اور خبر دونوں کو یہ لایا کیا معرفہ. لیکن اللہ نے وہ بھی نہیں کیا. اللہ نے اس کے ایک تو وہ کیا بیچ میں ضمیر لائی. ٹھیک ہے. اولئک هم الکافرون. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اس کا ترجمہ ہوگا ہی نہیں. اب اتنا ہو گیا, پھر تاکید لگایا حق کا بعد میں, اولئک هم الکافرون. تو اصل کافر وہی ہیں جو بعض پیغمبروں کو مانے بعض کو نہ مانے, یا اصل کافر وہ ہیں جو اللہ کو مانے اور پیغمبروں کو نہ مانے. تو ان کا کیا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ہم اس سارے پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم فرق نہیں کرتے پیغمبروں کے درمیان, اور جو کچھ پیغمبر لے کے آئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد لا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهد